داتا گنج بخش علی حجویری حضور مولا حسن کی اولاد میں سے ہیں اور ولیوں کے سردار ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ جب یہ والا سردار اہل بیت کے بارے میں بولا تو کیا کہتا ہے۔ یہ جو طریقت ہے نا، یہ مسجد جو ہے یہ اہل طریقت کی ہے، صاحبان شریعت کی ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ نماز کا جو حکم ہے نا یہ شریعت ہے۔ نماز کا حکم کیا ہے؟ شریعت ہے۔ اور نماز کا مقصد یہ طریقت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نماز کا حکم یہ کیا ہے؟ شریعت ہے۔ اور اس نماز پڑھنے میں مقصد کیا ہے؟ یہ طریقت ہے۔ اور قرآن کریم کے اسلام کے ظاہری علوم یہ شریعت ہے، اور قرآن کا جو باطن ہے اسلام کا وہ طریقت ہے۔ حضور داتا گنج بخش طریقت کے حوالہ سے اہل بیت کی بات کرنے لگے اور طریقت کی تعریف میں ارشاد فرماتے ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری، عالم ناسوت یعنی یہ جو جہان ہے، اس جہان سے عالم ملکوت کی طرف سفر کرنا، فرشتوں کے جہان کی طرف سفر کرنا، یہ شریعت ہے۔ شریعت بھی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کوئی کہے تو فرمایا کہ اس عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف سفر کرنا، یعنی فرشتوں کے جہان کی طرف، یہ شریعت ہے۔ عالم ملکوت سے عالم جبروت کی طرف سفر کرنا یہ طریقت ہے۔ عالم جبروت کیا ہے؟ اللہ کی صفات کا جہان، اس کو عالم جبروت کہتے ہیں۔ اللہ کی صفات کے جہان کی طرف سفر کرنا، ترقی کرنا، پرواز بھرنا، یہ طریقت ہے۔ تو جتنا کوئی زیادہ اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ وہ بڑا پیر طریقت ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ پیر طریقت ویسے تو آج کل میرے جیسے لوگوں کے نام کے ساتھ بھی لکھا ہوا آپ کو ملے گا، حالانکہ میرے جیسا بندہ کبھی پیر طریقت نہیں ہے۔ پیر طریقت بزرگ جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا، فرشتوں کے جہان سے آگے اس کا سفر شروع ہو اور اللہ کی صفات کے جہان میں وہ داخل ہو جائے، اور جتنا جتنا اللہ کی صفات وہ اپنے اندر اس کے سماتی چلی جائیں، اللہ کی صفات کا اظہار اس کے وجود سے ہو، اتنا اتنا بڑا وہ پیر طریقت ہوگا۔ اگر اللہ کی صفات کے مظہر کا نام طریقت ہے تو علی سے بڑا مظہر صفات خدا کا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ حسن و حسین سے بڑا اللہ کی صفات کا مظہر کون ہے؟ حضرت زین العباد سے بڑا اللہ کی صفات کا مظہر کون ہو سکتا ہے؟ اور اسی لسٹ پہ آپ چلتے آئیں، حضرت مولا امام مہدی علیہ السلام ہو، یا جناب غوث الورا ہو، یا داتا گنج بخش علی حجویری ہو، یا خواجہ معین پاک ہو، ان کو آپ دیکھتے چلے جائیں۔ یہ سب اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا مظہر نور خدا، اللہ کا مظہر نور جہاں سے دکھائی دے۔ تو اس لیے احباب گرامی یہ طریقت کے بادشاہ ہیں جو پنج تن پاک ہیں۔ طریقت کے کیا ہے؟ بادشاہ ہے طریقت کے۔ آئیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ حضور یہ جو طریقت ہے، آپ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ہر یقیرہ اندر ایمانی قدمی تمام بودایست و جملہ قدوائی طائفہ بودند از خاص و عام۔ یہ میں نے برکت کے لیے وہ جو چونکہ فارسی زبان میں وہ کتاب لکھی ہوئی ہے کشف المحجوب، آپ کے لیے پڑھ دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت ہیں، اہل بیت یہ طریقت کے میدان میں اتنے کامل ہیں، طریقت کے میدان میں اتنے کمال پر ہیں کہ جتنے بھی مشائخ طریقت ہیں نا اور اولیاء ہیں، ان کے یہ امام ہیں، ان کے یہ کیا ہے؟ اور تمام
اولیاء و صالحین اور صوفیہ ان کا قدوہ علی اور اولاد علی اہل بیت ہے۔ قدوہ کیا ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا، اسوہ سنا لفظ اسوہ، اسوہ حسنہ داتا صاحب نے قدوہ کہا ہے، ایک ہے اسوہ، اسوہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کہتے ہیں اسوہ حسنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اسوہ کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھنا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے جانا۔ قدوہ کہتے ہیں کہ ایسے پیچھے چلنا کہ ایسے نہیں ہے کہ وہ جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے، نہیں، قدوہ کہتے ہیں کہ اس کے قدموں کے نشان کو دیکھنا اور جہاں اس کے قدموں کا نشان ہے اس نشان پہ چلنا۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی صالحین ہیں، جتنے بھی صوفیاء ہیں، ان کی زندگی کا اور ان کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ یوں چلتے ہیں، کبھی علی کا نشان قدم ڈھونڈتے ہیں، کبھی حسن و حسین کا نشان قدم ڈھونڈتے ہیں، اور کبھی وہ امام باقر اور جعفر الصادق کا نشان قدم ڈھونڈتے ہیں، کبھی غوث الورا کا نشان قدم ڈھونڈتے ہیں۔ فرمایا باقی صالحین ہیں، یہ قدوۃ الصالحین، باقی مشائخ ہیں، یہ مشائخ کے لیے قدوہ ہے۔ قدوہ کی سمجھ آگئی؟ جن کے نشان قدم کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا بندہ منزل کی طرف چلے۔ فرمایا یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صوفیاء، بہت بڑی بڑی طریقت میں شان رکھنے والے، جن کا نشان قدم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ اور فرماتے ہیں حضور داتا گنج بخش وہ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنانے کے بطہارت ازلی مخصوص بودن۔ آپ فرماتے ہیں لفظ ازل آپ نے سنا، ازلی ازلی اور ابدی لفظ سنا نا، ازل۔ فرمایا اللہ نے نبی کو بھیجا ہے نا کہ اے محبوب تو دنیا میں جا اور جا کر کیا یزکیہم، ان کو پاک کر، قرآن پڑھ کے اپنی نگاہ ڈال ڈال کے صحابہ بنا اور صحابی بنا کے اس کو پاک کر۔ یہ تیری ڈیوٹی ہے رسالت کی۔ میرے نبی آئے، میرے محبوب نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، صحابی بنایا، پاکیزہ کیا۔ کیا کیا؟ پاکیزہ کیا، اور ایسا پاکیزہ کیا کہ نبی پاک کے صحابہ کی پاکیزگی کی مثال نہیں ملتی۔ ایسا نبی نے ان کو پاک کیا کہ زمانے تک آنے والے لوگ بھی قیامت تک ان کی پاکیزگی کی، ان کی صفائی کی مثالیں دیں گے کہ قربان جاؤں محمد مصطفیٰ پر، کہ جس کو بھی سینے سے لگایا، نظر ڈالی، صدیق بنا دیا، فاروق بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ پاکیزگی یوں تقسیم کی، ان کو پاکیزہ بنایا نبی نے آ کے۔ داتا گنج بخش فرماتے ہیں لیکن یہ جو ہے ان کو دنیا میں آ کے پاکیزہ نہیں کسی نے بنایا۔ الفاظ سنیے گا، ازلی مخصوص فرماتے ہیں یہ ازلی پاک ہے۔ دنیا جب نہیں تھی یہ تب تھے اور پاک تھے، آدم نہیں تھے یہ تب تھے اور پاک تھے، ابھی ابراہیم نہیں تھے یہ تھے اور پاک تھے۔ یہ ازلی پاکیزگیوں کے وارث، ازلی طور پر جن کو اللہ نے پاک فرمایا۔ اب مجھے بتائیے داتا صاحب حضور سنیوں کا ہی پیر ہے نا؟ کن کے پیر ہے؟ دوسرے لوگ تو ہو سکتا ہے داتا صاحب حضور کو پسند بھی نہیں کرتے، بغض رکھتے ہیں داتا گنج بخش علی اجویری سے۔ داتا گنج بخش سنیوں کے پیر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم علیہ السلام نے دنیا میں آ کے لوگوں کو پاک کیا، لیکن یہ جو اہل بیت ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، سیدہ زہرا ہیں اور حسین ہیں، یہ جو اہل بیت ہیں یہ دنیا میں آ کے پاک نہیں ہوئے، یہ ازلی طہارت کے وارث اور مالک ہیں، وہاں سے طہارت لے کے آئے ہیں اور ایسے پاک ہیں کہ ان کو اللہ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیر کا تاج ان کے سروں پہ سجایا۔
اور اللہ کا جو ارادہ ہے نا وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کبھی تھا اور کبھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ارادے میں بھی وہ بھی ازلی ارادوں کا مالک ہے. اس لیے احباب گرامی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت خوبصورت یہ بات کہی ہے اہل بیت کی شان میں. سنیوں کے پیر ہیں نا، خوش ہو کے بیٹھے، چہرے پہ مسکراہٹ لائیں کہ کمال تعریف ہے بھئی ہمارے مرشد کریم کی، ہمارے آقا و مولا ہمارے مولا علی علیہ السلام کی، ان کی اولاد کی. اور یہ تعریف بھی میں نہیں کر رہا، یعنی میں نے اپنے پاس سے کوئی یہ عقیدہ بنایا ہے نہیں، یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری تعریف فرما رہے ہیں کہ لوگوں یہ ازلی ابدی طہارت کے مالک ہیں. ان کو اللہ نے یہاں نہیں آ کے صرف پاک کیا،